اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد صباح الدین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 میں نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے کہ ہم جس بھی اگر ہمارے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں اور شادیانے بجاتے ہیں، اور جب کوئی فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم تنقیدوں کے پہاڑ اٹھا کر دوسروں کے سروں پہ دے مارتے ہیں۔ اسی طرح کی کچھ صورتحال بنی ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی تو اس وقت سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا کہ جلد از جلد جتنا جلدی ہو سکے آپ وزیر اعظم سے حلف لیں، لیکن اس وقت ڈپٹی اسپیکر نے ایسا پینترا بدلا کہ وہ آئینی خلاف ورزی ایسی کی کہ سارا معاملہ چوپٹ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ تو اب وہی جو صورتحال آگے چل رہی ہے، ابھی فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ابھی جو کل آج آیا ہے اس پہ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے اس پر سپریم کورٹ تو کیا، سپریم کورٹ کو تو نشانہ بنایا، ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے۔ اگر یہی اسٹیبلشمنٹ کل ان کو لے کے آئی تو بہت اچھی تھی۔ آج اسٹیبلشمنٹ نے ان کی نااہلیوں نالائکیوں کو دیکھ کے ان کو پرے کھڈے لائن لگایا، تو آج یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس پر ہم اپنے سینئر صحافی بیورو چیف چینل 51 لالا عظیم صدیقی صاحب سے تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جی لالا صاحب، آپ نے بات تو سنی، تو یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو اس سلسلے میں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی بہت آگے جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کل فیصلہ ہے وہ 5-0 کا فیصلہ ہے۔ ناظرین، 5-0 مقصد یہ ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے، اور بڑے سینئر ترین ججز ہیں، کیونکہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور دیگر ججز بھی تھے، اور اس سلسلے میں صدر مملکت کی طرف سے ریفرنس بھی بھجوایا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تمام معاملات پہ تفصیلی فیصلہ ہے، کچھ 86 صفحات کا فیصلہ تو لیٹ آیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں دیر آیا یا درست آیا۔ یہ سپریم کورٹ کی بھی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ فیصلہ کافی مختصر فیصلہ دے دیتے ہیں کہ کاروائی پال بعد دیکھیں گے، تفصیلی فیصلہ بعد میں آتا ہے۔ تفصیلی فیصلہ جو آیا، تفصیلی فیصلے میں بڑے معاملات کھل کے آ گئے ہیں، اور جس طرح جسٹس میاں مظہر عالم میاں خیل نے، جو کہ کل ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، فیصلے میں انہوں نے بھی ایک اضافی نوٹ لکھا تھا۔ جمال بندو خیل صاحب نے، جسٹس جمال بندو خیل جو کوئٹہ کے ہیں، انہوں نے بھی اس میں اضافی نوٹ لکھا تھا۔ انہوں نے تو یہ سفارش بھی کی ہے کہ عمران خان صدر مملکت اور دوسرے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جو تھا، ڈپٹی اسپیکر اس وقت جو تھا قاسم سوری، سب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بھی قائم کیا جائے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، جیسا کہ اپنے ابتدائیے میں آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ جیو جنرل باجوہ اور زندہ باد اور قوم کا باپ ہوتا ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے۔ اس وقت تو یہ کہتے تھکتے نہیں تھے کیونکہ نئے نئے اقتدار میں آئے تھے، لیکن جب عوام ان کے خلاف ہوئے، پارٹی کے اندر بغاوت ہوگی۔ جب پارٹی کے اندر بغاوت ہوگی تو لازمی بات ہے کہ فائدہ اپوزیشن اٹھایا کرتی ہے، ہر دور کی اپوزیشن فائدہ اٹھایا کرتی ہے، اپوزیشن نے فائدہ اٹھایا۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی صورتحال دیکھی کہ صورتحال خطرناک ہو گئی، تو اپنی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ اسی نہ کھبے دیکھیں گے تو نہ سجے دیکھیں گے، ہم سیدھے دیکھیں گے، ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انہوں نے کھبے سجے دیکھنا چھوڑ دیا تو ان کے مزاج پہ گراں گزرا، اور ان دا مین ٹائم جو اتحادی تھے ان کے ایم کیو ایم باپ وغیرہ اور یہ سارے لوگ، وہ ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑتے گئے، اور نتیجتاً آپ کے میرے اور کروڑوں عوام کے سامنے، بین الاقوامی میڈیا کے سامنے بھی ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے سبق دوش ہونا پڑا۔ فواد چودھری نے اس کے بعد وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال میں وہی بیان کر رہا تھا کہ جب یہ ہوا سارا کچھ تنقید کے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ تیر برسانا شروع کر دیے۔ یہاں میرے عقب میں جو
سب سے بڑی بلڈنگ ہے پاکستان کی، آئینی ادارہ ہے عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر، جی بالکل، جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں، انہوں نے مختلف حوالوں سے ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی۔ رات سپریم کورٹ کا لیٹ نائٹ فیصلہ آیا، ابھی تو پورا تفصیلی فیصلہ تھوڑا کر کے آ رہا ہے، لیکن جو فیصلہ بھی آیا اس کے بعد فواد چودھری صاحب جو ہے ہمارے محترم بھائی ہیں، انہوں نے لاہور میں کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اس قسم کی زبان استعمال نہ کرے، اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے ہمیں قابل احترام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، تمام آئینی ادارہ ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، انہوں نے حالات اور جو زمینی حقائق ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے انہوں نے جو فیصلہ دیا، آمنا و صدقنا۔ اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت 6 اگست 1970 کو 1990 میں جب آرٹیکل 58(2)B کے تحت صدر غلام اسحاق خان مرحوم نے برطرف کی تھی، جی بالکل، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آمنا و صدقہ، منوان تسلیم کیوں نہ، فاروق لغاری ان کا اپنا وہ صدر تھا۔ 6 نومبر 1996 میں جب ان کی حکومت برطرف کی محترمہ بینظیر بھٹو کو انہوں نے قبول کیا، محترم نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو آنر کیا اور فوری طور پہ وہ الیکشن میں چلے گئے۔ اس وقت صورتحال جو یہ ہے کہ انہوں نے اسے تنقید کا نشانہ، آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں، اپنے حالات ایسا کریں، جو آپ لوگوں نے کارنامے کیے ہیں قوم کے سامنے لے جائیں، قوم جس میں بھی کہے اس میں پھر انسان کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو فواد چودھری نے یہ کہا کہ اگر بھٹو کیس کھل گیا، اس لیے کہ بھٹو کیس تو بہت ہی زیادہ متنازع ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بابر اعوان کے ذریعے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے آج سے تقریباً کوئی 12 سال پہلے ایک ریفرنس بھجوایا تھا کہ ری وزٹ کیا جائے، یہ نظر ثانی کی جائے کہ اس کیس کو دیکھا جائے، بھٹو پھانسی کیس کو دیکھا جائے کہ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح شہید کیا گیا، یا جس طرح ایک ڈکٹیٹر، ایک ملٹری آمر نے، ضیاء الحق نے انہیں وہ کیا تھا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اور جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہمارے چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور وہ اس بینچ کا حصہ بھی تھے، انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا آن دا ریکارڈ کہ یہ متنازع فیصلہ تھا اور زبردستی ہم سے یہ فیصلہ کروایا گیا تھا۔ تو آج اس کا حوالہ دیا ہے جناب فواد چودھری صاحب نے، اور فواد چودھری نے کہا کہ اگر وہ کھل گیا تو بہت سی باتیں سامنے کھلیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں، اس میں سوری قطع کلامی معاف، اس میں اگر کچھ کھلتا بھی ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہونے لگا، یا فواد چودھری صاحب؟ وہ بات تو اس بڑی سفید عمارت کی ہے جو ہمارے عقب میں ہے، بالکل بالکل بات اس کی ہے، اور اس وقت XYZ کا جو قصہ ہوتا ہے، کبھی اس میں ISI کو، کبھی وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی لانا چاہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان کو چھوڑیں یار، جب وہ لا تعلق ہو گئے تو اللہ کے لیے چھوڑیں کہ آئندہ بھی یہ لا تعلق رہے، کہ ان کا ان معاملات سے جب انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ نہیں کرتے ہم آپ کی طرفداری یا ان کی حمایت یا ان کے مخالفت، جب چھوڑ دیا ان کو تو اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 17 تاریخ کو 20 نشستوں پہ، یہ وہ منحرفین کی جنہوں نے پی ٹی آئی کا حصہ ہوتے ہوئے حضرت شہباز کو سپورٹ کی تھی یا اسے اعتماد کا ووٹ دیا تھا، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ الیکشن میں آج وہی لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن میں جائیں، مقابلہ کریں، بتائیں کہ ہم نے یہ کیا تھا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، تو جو عوام کا فیصلہ ہوگا۔ صورتحال صباح الدین ناظرین کو بتاتا چلوں کچھ اچھی نہیں ہے، بالکل کشیدگی، تناؤ، مخاصمت آگے بڑھتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ضمنی انتخابات کو پنجاب کے جو ہونے لگے ہیں 17 جولائی کے بعد، آپ کو کیا نقشہ نظر آ رہا ہے اس وقت ملک کے سیاسی ماحول کا؟ دیکھا جائے تو ٹکر کا اس وقت مقابلہ ہے، کبھی ایک نیچے، کبھی دوسرا نیچے، کبھی ایک اوپر، کبھی دوسرا، یعنی اس طرح یہ پوزیشن ہے۔ یہ 19 اور 20 کا مطلب مقابلہ ہے پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا، اور عمران خان جس قسم کے جارحانہ قسم کے خطابات فرما رہے ہیں ان کا حق ہے بالکل کرے،
لیکن اداروں کو چھوڑیں اور آپ اپنے اس پہ آئیں کہ میں نے یہ کیا تھا، اپنے منشور کا بتائیں، اس کے بتائیں. IMF کا جواب دے رہا ہوں، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تحریری ثبوت ہے کہ شوکت طرین نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم بجلی کی اور تیل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کریں گے، تو اس کا جواب دیں کہ یہ شوکت طرین نے غلط کیا تھا. جی لگے ہاتھوں لالا جی آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، جو گورنمنٹ نے پرائس کم کی ہیں پیٹرول کی، عالمی مارکیٹ میں کم ہوتے ہی انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے، جبکہ پچھلے دور میں جب قیمتیں عالمی مارکیٹ کی کم ہوئی تھیں تب بھی انہوں نے کوئی عوام کو کوئی ریلیف نہیں پہنچایا، اور جبکہ اب فوراً ہی انہوں نے جو ہی قیمتیں کم ہوئی انہوں نے ریلیف پہنچایا ہے. ابھی میاں شہباز شریف نے آن دا ریکارڈ وعدہ بھی کیا تھا قوم سے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس وقت بھی عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں کم ہوئیں تو میں کوشش کروں گا. یہ 2-4 روز سے جو کمی کا سلسلہ، لندن کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، پھر اس کے بعد نیو یارک آ جائے تو وہاں سے ان کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، تو قیمتیں جو کم ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کم کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہونے تک یا اس کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد قیمتوں کی کمی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے. اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے تیل اور گیس کی قیمتیں مقرر کرنے، انہوں نے کہا ہے کہ 18 روپے لیٹر پیٹرول سستا کیا جائے. جی ہماری وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ 18 روپے لیٹر سستا نہیں، 10 سے 12 روپے کریں. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور باب، کیونکہ یہ عوامی پارٹی اور سیاستدان وہ PTI ہو یا اور جماعتیں ہوں، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم عوام کو راضی کریں. عوام کو راضی کریں گے تو عوام الیکشن میں ہمیں راضی کریں گے. تو ان کی وزیر اعظم پہ دباؤ ہے، اور وزیر اعظم کی اپنی بھی خواہش ہے، اور وزیر اعظم یعنی مریم نواز کی بھی، میاں نواز شریف کی بھی ہدایت ہے کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں حکومت کی دیاتی، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 30 روپے دیں. اگر 10 روپے آپ نے سستا کیا تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. سانو تسی مذاق کا نشانہ نہ بڑھاؤ، نہیں وزیر اعظم حزب معمول عوامی خواہشات کو دیکھتے ہوئے، اور آپ کو پتہ کہ اوگرا کی بھی ہے متحرک، وہ اوگرا کی بھی سمری مسترد کر دیں گے، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کا بھی، وزارت خزانہ کو بھی آرام نال بیٹھو کہہ دیں گے، اور وہ عوامی خواہشات کو پورا کریں گے ضرور، یہ ہمیں امید ہے. ناظرین، اس وقت جو صورتحال ملک میں جاری ہے اس میں ٹاپ ٹرینڈ جو ہے پنجاب کے ضمنی انتخابات ہیں. ان انتخابات کے حوالے سے اتنا بتائے دیتے ہیں آپ کو کہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے تھے تو یہ جو کل 20 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں، ان میں سے 10 PTI نے جیتی تھیں پچھلے 2018 کے انتخابات میں، اور 10 آزاد امیدواروں نے جیتی تھیں یہ سیٹیں. اور وہ آزاد امیدوار بعد میں دوبٹہ انہوں نے پہنا تھا جہانگیر ترین کے. تو اس دفعہ یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ جو آزاد امیدوار کھڑے تھے پچھلی دفعہ، وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ آئے ہیں، وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ انتخابات لڑ رہے ہیں، جبکہ جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کچھ تھوڑے سے قدرے ناراض نظر آتے ہیں، جنہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑ رہے ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آزاد امیدوار تھے اور وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. تو اس میں تو یہی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا پوزیشن ہوگی، لیکن یہ چونکہ ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے اور ان ضمنی انتخابات سے پاکستان کا سیاسی مستقبل جڑا ہوا ہے ایک طرح سے، اور دوسری طرح سے یہ بھی ہے کہ یہ بھی تعین کر جائے گا یہ ضمنی انتخاب کے وہ جن کے متعلق نیوٹرل کی بات کی جاتی ہے، ان کی بھی سمت کا تعین کر دیں گے یہ انتخابات. تو دوسرا PTI اور نون لیگ کہاں کھڑی ہیں اس کا بھی تعین ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے چینل 51 کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا وہ ٹلی ضرور بجائیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہماری فریش پوائنٹس نیوز پوائنٹ مل سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.